بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ہر روز درس جاری تھا۔ اس درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ولادت کے بعد 7 دن تک بچے کی تربیت کے لیے انجام دیے جانے والے اقدامات کون سے ہیں۔ معصومین کی سیرت میں ایسے آداب اور سنتیں پائی جاتی ہیں جن پر ولادت کے دن سے لے کر 7ویں دن تک عمل کیا جاتا ہے۔ ان آداب پر عمل بچے میں تربیت کا زمینہ فراہم کرتا ہے۔ ان آداب میں سے بعض درج کیے گئے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، بعض کتب میں آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں آذان اور اقامت دینی چاہیے۔ دوسرا، کیونکہ پیغمبر اور ائمہ بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلے بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر خدا نے ان کے کان میں آذان کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو پیغمبر خدا نے ان کے کان میں آذان کہی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ حضرت نجمہ خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو پیغمبر خدا نے اسماء بنت امیس اور سلمہ سے فرمایا کہ تم حضرت فاطمہ کے پاس جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ ایسا کرنے سے بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ معصومین بھی اپنی زندگی میں اسی طرح عمل پیرا رہے اور دوسروں کو اس کے بارے میں حکم دیتے رہے، اور بعد میں بعض روایت کی طرف اشارہ کریں گے کہ ممکن ہے کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا یہ عمل بچے پر تاثیر ڈالتا ہے یا فقط آداب و سنت ہے کہ والدین اس عمل کے ذریعے ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں اس کے تربیتی آثار بیان ہونے کے علاوہ علمی نقطہ نظر سے بھی اس کام کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ جیسے بعد میں بیان کریں گے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، جب بھی تمہارا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہو۔ اگر ایسا کیا تو شیطان کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح پیغمبر خدا سے نقل ہوا ہے کہ جو بھی بد اخلاق ہو اس کے کان میں آذان کہو۔ روایات میں اس کام کے جسمانی اور نفسانی اثرات بھی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے دیوانگی، برس اور غش پڑ جانے سے محفوظ رہنا ہے۔ اسی بنا پر ولادت کے وقت بچے کے کان میں آذان و اقامت کہنا نفسانی آرام، شیطان سے حفظ، دیوانگی اور برس سے بچاؤ کا موجب ہے۔ البتہ جس جگہ بھی آذان کہی جائے شیطان اس جگہ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے بچوں کے کان میں آذان کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سلیمان جعفری کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھر میں آذان کہو کہ یہ شیطان کی دوری کا موجب بنتا ہے اور بچوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اسی بنا پر بچے کے کان میں آذان اور اقامت کہنے میں 3 طرح کے تربیتی آثار ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کے بارے میں آپ کو توضیح دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔